حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بیت المقدس کو کیسے فتح کر لیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حمد شیر کو کیسے فتح کیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے انطاکیہ کو کیسے فتح کیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مرعش و حرس کو کیسے فتح کر چکا تھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اجنادین کو کیسے فتح کر لیا؟ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری ویڈیوز آپ لوگوں کو پرورتی بیدہ بن جرح رضی اللہ عنہ نے حمص کی ارادے سے فوج روانہ ہو کر ذوالکلام میں پڑاؤ ڈالا۔ حمص ملک شام کے 6 ضلعوں میں سے ایک ضلع کا نام ہے اور یہی نام ایک شہر کا ہے جس کے نام سے یہ ضلع موسوم ہے۔ انگریزی میں حمص کو امسیا کہتے ہیں۔ اس شہر میں سورج کا مندر تھا جس کے زیارت کے لیے دور دور سے بت پرست آیا کرتے تھے۔ اردن اور دمشق کے اضلاع کے فتح کے بعد حمص اور انطاکیہ بیت المقدس بڑے بڑے اور مرکزی مقامات باقی تھے جو مسلمانوں کو فتح کرنے تھے۔ جب اسلامی لشکر مکہ میں ذوالکلام میں جا کر خیمزن ہوا تو کیسر ہرقل نے کوثر بطری کو مقابلے کے لیے روانہ کیا۔ اس نے حمص سے روانہ ہو کر مکہ میں مرج روم میں پہنچ کر قیام کیا۔ اس کے بعد کیسر نے شمس بطری کو بھی لکھا۔ ان دونوں بطریقوں سے اسلامی فوج کا مقابلہ ہوا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ شمس بطریق حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے مارا گیا اور رومی لشکر شکست خوردہ ہو کر بھاگ گیا۔ یہ بھاگا ہوا لشکر جب حمص میں پہنچا تو کیسر ہرقل جو حمص میں مقیم تھا حمص کو چھوڑ کر وہاں سے الربا کی طرف چلا گیا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے مرج روم سے روانہ ہو کر حمص کا محاصرہ کیا۔ ہرقل نے بہت کوشش کی کہ اہل حمص کی مدد کو پہنچا جائے مگر اس کی کوشش کار ثابت نہ ہوئی اور اہل حمص کو کوئی امداد رومیوں کی نہ پہنچ سکے۔ آخر مجبور و مایوس ہو کر اہل حمص نے انہی شرائط پر کہ جن پر اہل دمشق نے صلح کی تھی حمص کو مسلمانوں کے سپرد کر دیا۔ فتح حمص کے بعد شہر حماتہ پر جو حمص و کنسرین کے درمیان واقع ہے فوج کشی ہوئی۔ اہل حماتہ نے بھی جزیہ دینا منظور کر کے صلح کر لی۔ اس کے بعد شیرز اور معطرہ پر بھی اسی طرح مسلمانوں کا قبضہ ہوا۔ اس کے بعد شہر لازریہ پر عیسائیوں نے مسلمانوں کا مقابلہ کیا مگر مغلوب و مفتوح ہوئے۔ لازکیہ کے بعد سلیمہ کو بھی بزور تیغ و شمشیر مسلمانوں نے فتح کیا۔ سلیمہ کی فتح کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنی رکابی فوج لے کر بحکم ابو عبیدہ کنسرین کی جانب بڑھ گئے۔ وہاں میناس نامی رومی سردار جس کا مرتبہ ہرقل کے بعد سب سے بڑا تھا وہ آگے بڑھ کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا مقابلہ کرنا چاہا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے سخت مقابلے کے بعد اس کو پسپا ہونے پر مجبور کر دیا۔ وہ کنسرین میں داخل ہو کر قلعہ بند ہوا اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر کنسرین کا محاصرہ کر لیا۔ انجام کا کنسرین مفتوح ہوا۔ اس فتح کا حال جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا تو وہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے بہت خوش ہوئے اور ان کے اختیارات اور فوجی سرداری میں نمایاں اضافہ فرمایا۔ مہم کنسرین سے فارغ ہو کر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے حلب کی جانب کوچ کیا۔ جب حلب شہر کے قریب پہنچے تو خبر آئی کہ اہل کنسرین نے عید شکنی کی اور بغاوت اختیار کی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے فوراً ایک فوج کا دستہ کنسرین کی طرف روانہ کیا۔ اہل کنسرین نے معاذر ہو کر پھر اظہار اعزاز کیا اور باری جرمانہ دے کر اپنے آپ کو بچا لیا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے حلب کے قریب پہنچ کر قیام کیا اور حضرت عیاض بن غنم رضی اللہ عنہ نے جو مقدم الحبش کے افسر تھے اپنی باطاعت فوج کو حلب کا محاصرہ کیا۔ اہل حلب نے حضرت عیاض بن غنم رضی اللہ عنہ سے اب تک کے مفتوح شہروں کی شرائط پر صلح کر کے شہر کو ان کے سپرد کر دیا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے ان شرائط کو جو عیاض بن غنم رضی اللہ عنہ نے طے کی تھی جائز قرار دیا اور اپنے دستخط سے معاہدہ لکھ دیا۔ حلب کو فتح کر کے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے انطاکیہ کی جانب بڑھے اور انطاکیہ کیسر ہرقل کا ایشیائی دارالسلطنت تھا۔ یہاں ہرقل کے شاہی معاملات بنی ہوئے تھے اور ہر قسم کی حفاظت کا سامان جو ایک دارالسلطنت کے لیے ضروری ہے یہاں موجود تھا۔
اسی لیے مختلف مقامات کے مفرور عیسائی باغ باغ کر انطاکیہ ہی میں پناہ گزین ہوئے تھے، حالانکہ بھی بہت سے عیسائی انطاکیہ میں آگے تھے۔ جب مسلمانوں نے انطاکیہ کے قریب پہنچے تو عیسائیوں نے انطاکیہ سے نکل کر مسلمانوں کا مقابلہ کیا اور سخت جنگ کے بعد شکست کھا کر شہر میں جا گھسے۔ اسلامی لشکر نے انطاکیہ کا محاصرہ کیا۔ چند روز کے بعد شہر والوں نے مجبور ہو کر جزیہ کے وعدے پر صلح کر لی۔ بعض عیسائی انطاکیہ سے کسی طرف کو خود ہی جلا وطن ہو گئے۔ مسلمانوں نے ان کے حال سے کوئی تعرض نہیں کیا، حالانکہ قریب مقام معرہ مصرین میں مسلمانوں کے خلاف عیسائی لشکر جمع ہو رہا ہے۔ اس خبر کو سن کر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اس طرف روانہ ہوئے۔ وہاں بڑی باری جنگ ہوئی، ایک سخت جنگ ہوئی، بہت سے عیسائی اور رومی سردار مارے گئے۔ حلب کی طرح صلح کر لیا۔ یہاں یہ صلح نامہ ابھی مکمل نہیں ہونے پایا تھا کہ انطاکیہ والوں کی بغاوت وعیدی کی خبر پہنچی، مگر ایاز بن غنم رضی اللہ عنہ اور حبیب بن مسلمہ موجود تھے۔ انہوں نے لڑ کر عیسائیوں کو پھر مغلوب کیا اور شہر پر قابض ہو گئے۔ اس بغاوت و بدعہدی کے بعد انطاکیہ والوں نے پھر پہلی شرط پر ہی صلح کی درخواست کی۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اس درخواست کو منظور کر لیا۔ عیسائیوں کے بار بار کی بغاوت و بدعہدی دیکھ کر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ ان عیسائیوں کے بار بار نقض عہد سے بعض اوقات لشکر اسلامی کو بڑی مشکلات کا سامنا ہو جاتا ہے، ان کے ساتھ کس خاص قسم کا برتاؤ کیا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے لکھا کہ عیسائیوں کے بڑے بڑے مرکزی شہروں اور قصبوں میں جن کو تم فتح کر چکے ہو، ایک فوجی دستہ مدعی طور پر موجود رکھو۔ ایسے ہر ایک حفاظتی دستے کو ہم بیت المال سے وظائف اور تنخواہیں دیں گے۔ فتح انطاکیہ کے بعد ارد گرد کے تمام مواضعات و قصابات نے بطیب خاطر مسلمانوں کی اطاعت قبول کی اور فرات تک شام کے تمام شہر مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ شام کی طرف سے مطمئن ہو کر اور تمام شہروں میں عامل مقرر کرنے اور فوجی متعین فرما دینے کے بعد حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے فلسطین کی طرف توجہ فرمائی اور ایک لشکر مسیرہ بن مسروق کی سرداری میں مقام معرض جو علاقہ انطاکیہ میں شیخ کی طرف پر ایک مقام تھا۔ یہاں بہت سے عرب قبائل غسان، تنو، ایام وغیرہ آباد تھے اور عیسائی مذہب رکھنے کی وجہ سے فتح انطاکیہ کا حال سن کر ہرکل کے پاس جانے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ مسیرہ بن مسروق نے جاتے ہی ان پر حملہ کیا، بڑا باری جنگ ہوا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے انطاکیہ سے مالک بن اشتر نخعی کو مسیرہ کی قومت پر روانہ کیا۔ اس نئی فوج کو آتے ہوئے دیکھ کر عیسائی فوج گھبرا گئے اور ہوا سے پاختہ ہو کر بھاگ گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ایک چھوٹا سا لشکر لے کر مرعش کی طرف گئے اور عیسائیوں سے جلاوطنی کی اجازت طلب کر کے شہر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے سپرد کر دیا۔ انہی ایام میں انطاکیہ و علاقہ انطاکیہ کو اسلامی لشکر کر رہا تھا۔ دمشق کے عامل حضرت یزید بن ابو سفیان نے اپنے بھائی معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو حکم فاروقی کی بنا پر فوج دے کر قیصریہ کی طرف بھیجا۔ وہاں سخت جنگ پیش آیا اور 80,000 عیسائی میدان جنگ میں مسلمانوں کی ہاتھوں جہنم واصل ہو گیا۔